300 बारातियों का पता था, ना आतिशबाजी का पता था, ना मेहंदी लगाई गई, ना हल्दी मली गई, ना लड़कियां अपने सहेली के होने वाले शौहर के हाथ में अंगूठी पहनाने आई, न जूता चुराई हुई, न 20-20 साड़ियां आई, कुछ नहीं। उसी जगह पर निकाह हो गया और आपने रुखसती भी कर दी। शरीयत इस तरीके से निकाह की इजाजत देती है, और इस तरीके से अगर निकाह हो जाए, होने लगे, तो काबे के रब की कसम एक भी आयशा खुदकुशी करती हुई नजर नहीं आएगी, एक भी साबरमती नदी में कूदती हुई नजर नहीं आएगी, और एक भी लड़की इस तरीके से जहेज के लिए नहीं मारी जाएगी। खुदकुशी करना हराम है, मैं भी जानता हूं, लेकिन समाज भी उसके जिम्मेदार है। खुदकुशी करने पर लड़कियों को मजबूर करने के लिए समाज भी जिम्मेदार है। जहेज 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 मानता हूं बहुत बढ़ चुका है, लेकिन सब कहेंगे बुरा है, लेकिन है कोई शख्स, है कोई ऐसे नौजवान जो अपने माँ बाप से ये कह सके मेरे लिए लड़की वो ढूंढना, और शादी वहां करेंगे जहां मुझे एक कील भी नहीं चाहिए, एक चप्पल भी नहीं चाहिए, बस हमारे दिए हुए कपड़ों में उसकी रुखसती होकर मेरे घर पे आ जाए। ऐसा कहने वाले अगर इस जलसे में भी हाथ उठवाएंगे तो कोई नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो कल जाके मुकर जाएगा। यहाँ शर्म की वजह से उठा ले, और वहां उनकी औरतें ही कह रहे चुप, उठा लिया बहुत तुम ही कह रहे, ये घर की हज्जने नहीं मानने देंगी आप, इनकी चलती है होम मिनिस्टर की, ये करने नहीं। मेरे भाइयों, फजूल खर्ची हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुका है। जब दीनी कामों में जायज नहीं है हद से तजावुज, तो गैर शरई कामों में कहां से इजाजत मिल जाएगी। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों की तरफ देखिए हमारी नौजवान नस्ल मुआशरे के अंदर, ये भी तो एक बहुत बड़ा खोज बन चुका है। डॉक्टर बोरिस बुकाई ने लिखा है, जो एक मर्तबा बीड़ी या सिगरेट पीता है, एक मर्तबा बीड़ी या सिगरेट, वो तकरीबन 12 सेकंड की अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। 12 सेकंड एक मर्तबा बीड़ी और सिगरेट जो पीता है, उसका धुआं जो उसके फेफड़ों में असरअंदाज होता है, उससे उसकी तकरीबन 12 सेकंड की जिंदगी खत्म हो जाती है। और जो उसका दिन भर में 8, 10, 12, 15, 20, 25 पी लेता है, तो उसके बारे में लिखा जो इसका आदी हो जाता है, वो तकरीबन 8 से 10 साल पहले उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है ना कि मौलाना साहब जिंदगी तो कितनी है, वो तो हमारी किस्मत में लिखी हुई है ना, तकदीर में लिखी हुई है, तो 8-10 साल पहले कैसे खत्म हो जाएगी। आपकी तकदीर में यकीनन लिखा है 80 साल की जिंदगी मैंने इसको की, लेकिन आपकी तकदीर में यह भी लिखा है कि बीड़ी सिगरेट पीकर 8 साल पहले मर जाएगा। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, और मुस्तकिल सारी चीजें मौलवियों के भरोसे पर मत रहिए कि ये बताएंगे। एक किताब है नशा आवर अशिया की हुर्मत व मज़र्रत, आप इस किताब का मुताला कीजिए, आपको बीड़ी और सिगरेट के नुकसानात का पता चल जाएगा, शराब नोशी का पता चल जाएगा। शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है, बीड़ी सिगरेट कोई अच्छी चीज थोड़ी है। हमारी नौजवान नस्ल शराब की तरफ कितनी तेजी के साथ भागी है, आपको मालूम है। एनआरसी और सीएए जो हमारे सरों पे मुड़ला रहा है, इसके बावजूद आप देखिए 1 जनवरी को क्या हाल था। सोशल मीडिया पे आप नजर डालिए, छोड़ दीजिए, हम अपने यूपी के अंदर अपने इटावा का वाकया आपको बताता हूं मैं। मेरे भाइयों, उस वक्त मेरी नजर सोशल मीडिया पर थी, मैं देख रहा था अपना फेसबुक और अपने इन तमाम चीजों पर नजर थी। जैसी रात के 12 बजते हैं, मेरे पास फोन आना शुरू हो जाते हैं मेरे इलाके के लोगों का, मौलाना साहब आप जिस शहर में रहते हो इटावा में, और जिस शाही जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हो, 20 सालों से खुतबा दे रहे हो, उसके असरात क्या निकले। हमने क्या हुआ, कहा जिस इलाके में रह रहे हैं उसी इलाके में रात के 12 बजे नौजवान लड़कों ने शराब पीकर डांस किया है, और सिर्फ लड़कों ने नहीं, लड़कियों ने भी डांस किया है एक दूसरे के गले में, और हाथों में हाथ डालकर और शराब पीकर। ये इस 1 जनवरी का रिकॉर्ड है, इस 1 जनवरी का। न सिर्फ लड़कों ने, लड़कियों ने भी शराब पी है और 1 जनवरी बनाई है। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी
جب شراب نوشی میں اتر جائے اور سماج سوتا رہے، سوسائٹی سوتی رہے، معاشرے کو بھٹکنے لگے، تو سمجھ لو کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے، آئی سی یو پر لیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر اس کو مرا ہوا کب گھوشت کر دے کوئی پتہ نہیں۔ اس معاشرے کے اندر زندگی کی امید رکھنا اس معاشرے سے بیکار ہے۔ ہمارا معاشرہ سو چکا ہے۔ کیسے وہ آدمی آپ کے سماج میں آتا ہے، شراب پی کر نالی میں گرتا ہے اور آپ کے سماج میں رہتا ہے وہ آدمی؟ کیوں اس کے خلاف میٹنگیں نہیں ہوتی ہیں؟ کیوں سماج اس پر ایکشن نہیں لیتا ہے؟ شراب ایک دم حرام نہیں ہوئی ہے، شراب کے مختلف مراحل ہیں اس کی حرمت کے۔ جانتے ہو شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوتی ہے وہ آیت سنیے، میں آپ کے سامنے 4 آیتیں پڑھوں گا، 4 آیتیں۔ پہلی آیت مکی ہے اور بقیہ تینوں آیتیں مدنی ہیں۔ مکے میں جو آیت نازل ہوتی ہے اس میں شراب کی طرف ایک نقصان کا اشارہ کر دیا گیا لیکن حرام نہیں قرار دیا۔ مدینے میں جو دوسری آیت اترتی ہے اس میں بھی شراب کا نقصان بتا دیا گیا لیکن حرام نہیں ہوئی۔ تیسری آیت اترتی ہے اس میں ایک متعینہ اور محدود وقت کے لیے شراب پینے سے روک دیا گیا ہے لیکن مکمل طور پہ حرام نہیں ہوئی۔ اور چوتھی آیت میں مکمل طور پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں بہت خراب چیز ہے، آپ اس کی حرمت کا اعلان کر دیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اتنی جلدی ان کے اس شراب نہیں چھوٹے گی۔ اگر ایک دم شراب کو حرام قرار دے دیا جائے گا تو ڈر ہے کہیں یہ لوگ اسلام ہی سے نہ پھر جائیں، کہیں پھر سے مرتد نہ ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ کر کہیں سے پھر اپنے ہی دوبارہ اپنے مذہب پہ نہ چلے جائیں، اس لیے ابھی نہیں۔ قرآن کریم کی پہلی آیت جو مکے میں نازل ہوتی ہے سنیے وہ کیا ہے؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے پھل ہم نے اتارے ہیں تمہارے لیے کھانے کے لیے، ان پھلوں میں سے کھجور بھی ہیں اور انگور بھی ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، انگور بھی ہیں اور کھجور بھی، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم شراب بناتے ہو، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ حرام نہیں ہوئی ابھی شراب لیکن یہ کہہ دیا اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو، یعنی رزقا حسنا الگ کہہ کر یہ بتا دیا کہ جب انگور اور کھجور کو جب تم ایسے ہی استعمال کرتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے، اور جب اس کا شراب بنا کر سڑا کر نچوڑ کر جب شراب بنا لیتے ہو تو یہ رزق تو ہو سکتا ہے لیکن پاکیزہ رزق نہیں۔ ایک اشارہ کر دیا ہے کہ جب شراب بنا لیتے ہو تو یہ پاکیزہ نہیں رہ گیا، حسن نہیں رہ گیا، اچھا نہیں رہ گیا۔ پینے کو پی رہے ہو پی لو لیکن یہ پاکیزہ نہیں۔ قرآن کی اس آیت نے بہت سے صحابہ کو مکے میں ہی شراب چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ارے جب اچھی چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں پئیں، ہم کیوں اس کی طرف جائیں؟ لیکن بہت سے لوگ پیتے رہے، بہت سو نے چھوڑ دیا لیکن بہت سو نے پینا جاری رکھا۔ آئیے اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول آئے تو مدینے میں بھی کچھ لوگ شراب کے نقصان دیکھتے تھے تو اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے شراب کے بارے میں آپ کوئی حتمی حکم نافذ فرمائیں کیا ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی رہنے دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت جو کہتی تھی اللہ کے رسول شراب کی حرمت کا اعلان کریے ورنہ بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا، اور اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق کی بات بھی ٹال دیتے تھے، نہیں ابھی وقت نہیں آیا، جب صحیح وقت آئے گا تب میں شراب کی حرمت کا اعلان کروں گا۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں قرآن کی دوسری آیت ایک نازل ہوتی ہے اور اس آیت کے اندر یہ بتایا جاتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک نقصان بتایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے اور جوئے کے بارے میں، شراب کے اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ قل
تو آپ فرما دیجئے، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے، ان دونوں کا نقصان بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، شراب اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے۔ نوجوانوں سننا میری بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ شراب اور جوئے میں اب لگایا کان نوجوانوں نے، نفع کیا ہے اس کا؟ وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے نفع ہے، اور سنو پینے والے کو نہیں کہہ رہا ہے، لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے، منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، پینے والے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ اس کے پس منظر پر جانا پڑے گا۔ ہمارے ہاں شراب تو پی جاتی ہے، سو جائیں، دعا کرو نیند آ جائے، ٹینشن سے فری ہو جائے، وہاں شراب اس لیے نہیں پیتے تھے لوگ، وہاں شراب کس لیے پیتے تھے؟ پھر پڑھیے رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان صاحب کی، پھر پڑھیے عرب کے اندر شراب اور جوا، یہ دو چیزیں جو پی جاتی تھی اور کھیلی جاتی تھی، ان کا مقصد کیا تھا؟ عرب کے لوگ جو جاہل لوگ تھے یا جو نئے مسلمان، وہ کس لیے پیتے تھے؟ سکون کے لیے نہیں، ٹینشن سے فری ہونے کے لیے نہیں، بلکہ وہ شراب اس لیے پیتے تھے کہ ایسے کسی غریب کی مدد کرنے میں، 100 روپے دینے میں ہماری حالت خراب ہے، 100 روپے تو اپنی محنت سے کمایا ہے، چمڑی چلی جائے دمڑی میں جا۔ تو شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو ہم دے دیں گے، لو لے جاؤ، کہتا ہوں لو